اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے دوسرے پارے سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 156 کا جو جز ہے وہ تلاوت کیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر مسلمان خاص کر موت کے وقت پڑھتا ہے۔ یعنی جب کسی مسلمان کے پاس موت کی خبر آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے جو معنی ہیں وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، یقیناً اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو کلمات پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا، فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی ہے، اور بعد میں یہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، بیت الحمد رکھ دو، کیونکہ بندہ یہ قبول کرتا ہے کہ تعریفیں اسی کی ہیں، اسی کا مال ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منشور کے اندر لکھا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس نے یہ کیا کہا ہے، یا اللہ اس نے تیری تعریف کی، اللہ کو تو پتہ ہے کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تیری تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام جو ہے بیت الحمد رکھ دو، یعنی کہ تعریف کرنے والا گھر، تعریف کرنے والا گھر، اس کو عطا کیا جائے۔ پھر اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ یہ 4 کام کر لے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کون سے 4 کام ہیں؟ ان میں پہلا کام ہے کہ لا الہ الا اللہ، جس کا معاملہ عصمت لا الہ الا اللہ ہو، یعنی جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور اس پر مضبوط ہو اور اس کی توحید صحیح ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے جب اسے مصیبت پہنچے تو وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیسرا فرمایا جب اسے کوئی چیز ملے تو یہ کہے الحمدللہ۔ اور چوتھا فرمایا جب اسے کوئی گناہ سرزد ہو تو یہ استغفر اللہ کہے۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ جب ہم دنیا میں مشکل کے وقت تکلیف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اسی تفسیر در منشور کے اندر حدیث لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کا کہیں سے کوئی ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوتے کا جو ٹوٹنا ہے یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا مومن کے لیے ہر وہ کام مصیبت والا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر مومن پریشان ہوتا ہے کیوں میرے پیسے کدھر گئے، تو اس پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کم کرتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر جو مشکلیں مسلمانوں کو پہنچتی ہے اور ان مصیبتوں پہ یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ آج یہ
اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف ہماری جو توجہ ہے یہ بہت کم ہے. ہم دوسری طرف جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں، اور ان معنوں میں نہیں جا رہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں کہ ہم اسی کا مال ہیں. جب مال اسی کے ہیں تو وہ اپنے مال میں جیسے چاہے کریں. مثلا بندے کو تنگ دستی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. لیکن جب بیماری آ جائے یا کوئی مشکل ایسی آ جائے یا برائی ایسے ہاتھ سے ہو جائے تو پھر اس کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شفا ہوئی تو آپ نے کہا یا اللہ میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر بات کو اس کی طرف رجوع کرنے میں پسند کرتا ہے. یعنی ہر بات کو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف چلے جا رہا ہے. تو جب بندہ اس بات پہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر استقامت آتی ہے. اور جب اس پہ استقامت آتی ہے تو سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس پہ فرشتے اترتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں غم نہ کر، خوف نہ کر، اور خوش ہو جا اس جنت پہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا ہوگا. اس کا مقصد ہے جب مصیبتوں پہ انسان استقامت دکھاتا ہے، ہر معاملات میں اللہ کی بارگاہ میں استقامت دکھاتا ہے اور یہ رجوع کرتا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو دنیا میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. آج جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ کی ذات مبارکہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشانی میں داخل ہے. یعنی اسباب جو ہے اس کے دنیا کے اندر جو ہسپتال ہے، فار ایگزامپل ہسپتال ہے، اس کو تو ہم کہتے ہیں جی یہ بچا لیں گے، ہسپتال نہیں بچائیں گے. بچے گا بندہ اس وقت جب اللہ بچاتا ہے. بیماریوں میں بھی شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شفا میری طرف سے ہے. اور جتنی ہمارے ساتھ مشکلاتیں آتی ہیں یہ ہمارے عملوں کی سزا ہوتی ہے کہ ہمارے عملوں میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، اس وقت سود، زنا، بے حیائی بہت زیادہ ہے. تو ان کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان کو اعمالوں کی طرف کریں کہ یا اللہ یہ ہمارے اعمالوں کی سزا ہے، لیکن جتنی بھلائیاں آ رہی ہیں وہ تیری طرف سے ہے. اور پھر کوئی مصیبت آئے تو یہ پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف چلے جائیں گے. تو مصیبت میں یہ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنازہ بھی، جب کوئی موت کی خبر بھی تم سنو تو پھر یہ پڑھنا چاہیے. موت کے وقت کی خبر سن کر بھی یہ پڑھنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ان کلمات کے اوپر توجہ بھی کرنی چاہیے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کا مال ہے، اللہ کی طرف جانا ہے. کیونکہ اللہ کا مال ہے تو پھر کام بھی اللہ کے مال جیسے کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. چغلی، بغض، حسد، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشکل کے وقت میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشی کے وقت میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیار کریں، محبت کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اپنی رحمت دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.